اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی۔ شہ نشین پر موجود مجلس اتحاد المسلمین کے ریاست تلنگانہ کے تمام اراکین اسمبلی، اورنگ آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان محترم امتیاز جلیل صاحب، ممبئی اور مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران اور جناب عرفان خلیفہ صاحب، محترمہ رضوانہ خان صاحبہ، ناصر قریشی صاحب، ڈاکٹر حیور صاحب، اخیل شیخ صاحب، ابرار سعید صاحب اور یوسف رانا صاحب، عزیزان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، پچھلے 2 دن سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا قومی کنونشن ممبئی میں اور مومرا میں منعقد کیا۔ 15 ریاست سے 15 پردیسوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اور اراکین آئے۔ ہم نے 2 دن بیٹھ کر ان کی تمام رائے کو سنا، ان کے مشوروں کو سنا۔ انہوں نے اپنے کام اور اپنی کارکردگی کو بیان کیا، اور الحمدللہ اس 2 روزہ قومی کنونشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے 16 ریزولوشن قرارداد کو منظور کیا، جس میں ہم نے اس بات کو کہا کہ مرکزی حکومت نریندر مودی کی بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ نہ کرے، کیونکہ یونیفارم سول کوڈ بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 29 کے تحت جو بھارت کے مسلمانوں کو، آدیواسیوں کو ان کے کلچر کا پروٹیکشن ملتا ہے، تو میرے مذہبی جتنے بھی پریکٹسز ہیں اس کا پروٹیکشن، اس کا تحفظ مجھے بھارت کی آئین کی آرٹیکل 29 کے تحت ملتا ہے، جو ایک انفیٹرڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ہم نے جو ہیٹ کرائم پورے دیش میں ہو رہا ہے، وطن عزیز میں ہو رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو محض اس بنا پر مارا جاتا ہے کہ مسلمان اور دلت یا عیسائی ہیں، مسلمان کو اس لیے پیٹا جاتا ہے کہ بی جے پی اور نریندر مودی کی سرکار نے گو رکشک کے نام پر آتنکوادیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ گائے کے رکشک نہیں ہیں، بلکہ آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ ہم یقیناً جو قانون ہے جس میں کہتے ہیں کہ گائے کو نہیں کاٹا جا سکتا، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، مگر آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو بھاجپ نے، بی جے پی نے ایسے گروپ کو تیار کیا جن کا مقصد یہ ہے کہ جو داڑھی اور دکھتی ہے، سر پہ ٹوپی دکھتی ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو ڈالتے ہیں۔ ہم نے اس کی مذمت کی۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہی لوگوں کی ظلم کی وجہ سے گھاٹمی کا راجستھان میں جنید اور نصیر کو، ہریانہ سے یہ غنڈے ٹیررسٹ آتنکوادی آتے ہیں، آ کر جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے مارتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ کس کی گاڑی میں؟ ہریانہ حکومت کی گاڑی میں، جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے۔
اور اتنا مارتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کو جب لے کر پولیس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لے لو ان لوگوں کو گرفتار کرو، تو پولیس دیکھ کے ان کی حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ ہم نہیں لیں گے ان کو۔ تو یہ ظالم لوگ، یہ آتنکوادی، یہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد، ان کو لے جا کر 150 کلومیٹر دور نصیر اور جنید کو جلا دیا جاتا ہے۔ کیا بی جے پی ان کو روکے گی یا نہیں روکے گی؟ مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پیلو ہو، رگبر ہو، اخلاق ہو، حافظ جنید ہو، یہ ہیٹ کرائم ہے اور اس کو روکنے کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کا بجٹ نریندر مودی کی سرکار نے اس بجٹ میں 40% کم کر دیا، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو ختم کر دیا، پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے، میرٹ کم مینز کے پیسے کم کر دیے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ آپ نے تو بڑا جھوٹ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا، مگر نریندر مودی اور بی جے پی RSS نہیں چاہتی کہ مائنورٹیز، اقلیتیں، الپسنکھیک سماج، مسلمان، بلکہ دلت اور آدیواسیوں کے بھی اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے۔ بھارت کے وزیر اعظم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اسکالرشپ کے پیسوں سر لے کر جو تعلیم حاصل کر رہی تھیں، طاقتور بن رہی تھیں، ان کو ان کے حق کو معلوم ہو رہا تھا تو اس کو بند کرنے کے لیے بجٹ کو کم کر دیا۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ اس اسکالرشپ کی رقم میں جو پہلے تھی اس سے زیادہ اضافہ کرنی چاہیے۔ آج مجلس نے ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ کہا کہ بیف کے نام پر، یہ عجیب بات ہے کہ میگھالیہ میں اب الیکشن ہوا تو وہاں پر بی جے پی کا لیڈر کہتا ہے کہ میگھالیہ میں بیف بین نہیں ہوگا، مگر مہاراشٹرا میں بیف بین ہے، گوا میں بیف بین نہیں ہے مگر مہاراشٹرا میں بیف بین ہے۔ شاید وہاں پر میگھالیہ میں ممی بولتے، یہاں پر ماں بولتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر محبت ہونی چاہیے تو ہر جگہ ہونی چاہیے بیف بین کے سلسلے میں۔ میگھالیہ کا بی جے پی کا صدر بولتا نہیں، یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے، یہاں پر کھائیں گے۔ جب وہاں پر کھا سکتے، گوا میں کھا سکتے، تو پھر سب جگہ کھانا چاہیے نا، مگر نہیں، ماریں گے، جس کے پاس داڑھی ہے اس کو پیٹیں گے۔ ہم نے ریزولوشن پاس کیا کہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے قرارداد کو منظور کیا کہ UAPA کے نام پر، نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، غریبوں کو، کمزوروں کو، جو حکومت کے مخالف ہیں، مسلمانوں کو اس قانون کے تحت ان کو جیل میں ڈال کر ان کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ چین بھارت کی 2000 اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نریندر مودی، اگر آپ واقعی میں 56 انچ کا سینہ ہے تو چین کو چپل سے نہیں بلکہ گولیوں سے مار کر نکالو بھارت کی سرزمین سے، اگر 56 انچ کا سینہ ہے تو۔ مگر ہمارے وزیر اعظم چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ بی جے پی اور RSS کے لوگ تو ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، مگر یہ پہلوانوں کے زبان سے چین نہیں نکلتا، ٹائیں ٹائیں ہو جاتی ہیں ان کی۔ ارے 2000 بھارت کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کیا تمہاری سرکار ان کو نہیں نکال سکتی ہے؟ وہ ڈیپسانگ اور ڈیمچاک میں چین آل ویدر روڈ بنا چکا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور بھارت کے وزیر اعظم جب انڈونیشیا میں G20 کا اجلاس ہوتا ہے تو 56 انچ کا سینہ رکھنے والا وزیر اعظم، 130 کروڑ جنتا کا وزیر اعظم اپنی کرسی سے اٹھ کر
پلٹ کر جا کر چین کے صدر سے ملتا ہے. ہیلو ہاؤ آر یو. یہ چین جو ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور یہ تمام سنگھ پریوار کے چمچے موڈی کے اندھ بھکت، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دیش کا پردھان منتری اٹھ کر چین سے مل رہا ہے، تو بولے کیا کرنا چاہیے تھا، پھر حق نہیں ملا ہے. ارے میں نے پوچھا ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری زمین پر ظالم قبضہ کر کے بیٹھا ہے. ہم نے مطالبہ کیا کہ چین جو زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس کو خالی کروایا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں، ہم نے اپنی پارٹی کے 2 روزہ کنونشن میں جو دھرم سنسد کیا جاتا ہے، نام نہاد دھرم سنسد، اس میں دھرم سنسد کر کے ہر دھرم سنسد میں گالی مسلمانوں کو، گالی اسلام کو، گالی ہمارے ماں اور بہنوں کو، اور تو اور ایک بابا ہیں جو ناک سے سانس لینا سکھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو گول گول پھراتے ہیں اور منجن بیچتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں. وہ راجستھان میں جہاں پر کانگریس کی سرکار تھی وہاں پر جا کر کہا مسلمان نماز بھی پڑھتا مگر ایسا بھی کرتا. بابا آپ کو کیا معلوم اسلام کے بارے میں؟ اگر نہیں معلوم تو سیکھ لو، مگر جھوٹ تو مت بولو. تم نے اناپ شناپ بکا، بابا پہ کوئی ایکشن نہیں. راجستھان میں کانگریس کی سرکار ہے، ایک FIR ایشو کرے، بابا چلے گئے. راجستھان سے جنید اور نصیر کے رشتہ دار جب جا کر راجستھان کی پولیس سے کہا کہ دیکھو ہمارے بیٹے کو، بھائی کو اٹھا کر لے کر گئے یہ آتنکوادی، تو پولیس نے کہا چل بھاگ نکل. مگر بعد میں ان کی جلی ہوئی لاشیں ملی. اگر ان کو پولیس حرکت میں آ جاتی تو وہ ظالم لوگ جنید اور نصیر کو لے کر راجستھان کا بارڈر کراس کر کے ہریانہ میں نہیں جا سکتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کا ایک MP کہتا ہے دلی میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کرو. بی جے پی کے ایک بھوپال کی MP بولتی کرناٹکا جا کر وہ چاقو ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال مت کرو، گلے کاٹو. بھارت کے پردھان منتری آپ کے MP بول رہے ہیں کتنوں کو کاٹیں گے؟ کیا آپ گلے کاٹنا چاہ رہے؟ کتنوں کو کاٹیں گے بتاؤ آپ؟ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرغی کے بچے ہیں اپنی گردن کو پیش کر دیں گے چاقو کے سامنے؟ کس کی ماں جنی ہمارا گردن کاٹا جا سکے بتاؤ ہم کو؟ کون ہے وہ جو ہماری گردن کاٹنا چاہتا ہے بتاؤ؟ میدان اور وقت مقرر کرو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو اگر تم مجھے کاٹ بھی دو گے تو میں اللہ کے نام پر شہادت پاؤں گا، میں مروں گا نہیں، زندہ رہوں گا. میں نے جنید اور نصیر کو کہا کہ شہید ہے، زندہ ہے، ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. تو میڈیا میں جو 6 بجے اور 9 بجے بیٹھ کر موڈی کو اپنے پپا کہتے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی کہ جنید اور نصیر کو ویسی شہید کہہ رہا ہے. ہاں شہید ہے، زندہ ہے، ان کو اللہ غذا دیتا، تم کو نہیں معلوم. جنید اور نصیر شہید ہے اور آپ جو ہے آپ کی MP پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے، کوئی ایکشن نہیں بی جے پی کی طرف سے. اور بھارت کے پردھان منتری بولتے ہیں، ایک گانا پرانا گانا گاتے ہیں بھارت کے پردھان منتری، اس کی ٹیون ایسی ہے کہ سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس، سب کا پریاس. پردھان منتری یہ گانا بہت پرانا ہو گیا ہے، یہ گانے میں سچائی نہیں ہے، دھوکہ ہے. ہم نے ریزولوشن پاس کیا کہ مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے. یہاں پر ادھو ٹھاکرے چیف منسٹر تھے، 100 سال پرانی بوڑھی کانگریس بھی تھی اس میں، راشٹروادی کانگریس بھی تھی،
مراٹھوں کو ریزرویشن دینے کی بات کیے مگر مسلمانوں کو دینے کی بات نہیں کیے، اور پھر بولتے کہ اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ ارے بتاؤ کانگریسیوں، تم سत्ता میں تھے نا ادھو ٹھاکرے کے ساتھ، جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اور میری پارٹی نے 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا۔ اگر کوئی غیور مسلمان اس مجمع میں بیٹھا ہے تو اس کو اس بات جب سن رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ مکھیہ منتری اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کانگریس اس کی وزیر ہے، راشٹروادی اس کے وزیر ہے، اور کہتا ہے کہ ہماری پارٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ ارے کانگریسیوں، اگر تم میں سیکولرزم اتنا رائے برابر زندہ ہوتا، شرد پوار اگر آپ کے پاس سیکولرزم رائے برابر زندہ ہوتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے، تم چھوڑ کے چلے جاتے، مگر نہیں، تم نے مسلمانوں کو نہیں، بھارت کے ان غیور ہندوستانیوں کو بے عزت کیا جو آج بھی بھارت سے محبت کرتے ہیں۔ سत्ता میں بیٹھا ہے چیف منسٹر، کہتا ہے کہ میں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہماری پارٹی نے، اور لوگ بولتے ہیں شیو سینا اب سیکولر ہو گئی ہے۔ اچھا کیسے سیکولر ہوئی ہے بھیا بتاؤ؟ یہ سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے، یہ لالا کی دکان پر بیٹھ کر سرٹیفکیٹ بانٹنے والے، جب وہ کوئی کہتا ہے کہ میں اور میری پارٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا، وہ سیکولر ہو گیا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے جلسے سے شرد پوار صاحب کو اور وہ کانگریس کے وہ صاحب جو پورا بھارت پھرے ہیں، بتاؤ شیو سینا سیکولر ہے یا کمیونل ہے؟ بتاؤ، جواب دو، سیکولر ہے یا کمیونل ہے؟ اس کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ اویسی الیکشن لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ جا کر اقتدار کی ہوس میں 15 سال کانگریس کے پاس اقتدار تھا، مگر ادھو ٹھاکرے مکھیہ منتری بنے تو بولے ہم بھی پیچھے آ جاتے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غریب ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، ہم کو بھی ایک گاڑی کے اوپر لال لائٹ چاہیے جو ٹائیں 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 کر کے روڈ پر چل سکے۔ کانگریس دوڑتے ہوئے گئی، ادھو ٹھاکرے کے دامن کو پکڑ لیا۔ راشٹروادی کانگریس نے کہا، جب راشٹروادی کانگریس تو صبح کتنے 8 بجے 6 بجے صبح 6 بجے اٹھ کے اجیت پوار اور دیویندر فڈنویس دونوں سگے بھائی بن گئے۔ سگے بھائی بن کے گورنر نے ان کو شپت بھی دلا دی۔ ایسا نظر آ رہا تھا کہ میلے میں دونوں بھٹک گئے تھے، بچپنے میں مل گئے آ کر۔ وہ سیکولر ہو جاتے ہیں اور اویسی الیکشن لڑا تو ووٹ کاٹتا ہے۔ ملے، پھر شادی نہیں چلی، جلدی طلاق ہو گیا۔ اب اس میں اس شادی میں دولہا کون تھا دلہن کون تھی آپ طے کرو، مجھے نہیں معلوم۔ کس نے طلاق طلاق کہہ دیا؟ ٹرپل طلاق تو بین تھا مگر سیاسی طلاق چل رہا ہے ابھی۔ اب نہیں معلوم کون خلا لیا، وہ چھوڑ دیے تو ادھو ٹھاکرے کے پیچھے۔ یعنی آپ کو صرف اقتدار سے مطلب ہے، کسی سے مطلب نہیں ہے۔ اور ہم پر الزام لگاتے کہ اویسی کھڑے ہوگا چناؤ میں تو ان کو فائدہ ہوتا، ان کو فائدہ ہوتا۔ سن لو جو مجلس اتحاد المسلمین کے الیکشن لڑنے کے خلاف ہیں، میں بھارت کے سمویدھان کے تحت الیکشن لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا۔ اور یاد رکھو میری اس بات کو، میری زندگی میری ناکامیوں پر بنی ہے۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے پہنچا ہوں، کامیابیوں کی وجہ سے نہیں پہنچا ہوں۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی بلکہ مجھ جیسے گناہگار مسلمان کی کامیابی اس دن ہوگی جب حشر کا میدان ہوگا، جب تمہارے اور میرے اعمال کا فیصلہ رب کریم کرے گا۔ جو رائے برابر نیکی کرے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا،
جو بدقسمت ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے۔ اگر اللہ مجھے بخشے گا جو غفور الرحیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے بخشائے گی، میرے اعمال مجھے نہیں بخشائے گی۔ اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں مجھ پر، میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لگاؤ کتنا الزام لگاتے، تم زندگی بھر لگاؤ مجھ پر الزام، مگر میرے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں۔ الیکشن لڑوں گا، ایک لڑوں گا، ہاروں گا، پھر لڑوں گا، زندگی کی جب تک اللہ زندگی میں ان سانسوں کو برقرار رکھے گا، مجلس کا سپاہی جب تک اللہ رکھے گا، میں الیکشن لڑوں گا، میرے ساتھی الیکشن لڑیں گے، ہم لڑیں گے ظالموں کے خلاف، ہم مظلوموں کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم اپنی ماں اور بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی ہنسی کی آواز سننا چاہتے ہیں، لڑیں گے، ہم نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑیں گے، ہم اپنی آواز کو اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہیں، لڑیں گے، ہم پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں، لڑیں گے، ہم بھارت میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑیں گے، مسجدوں کی حفاظت کریں گے، الیکشن لڑیں گے، شریعت کو بچائیں گے، الیکشن لڑیں گے، ارے ہم اپنا حق میں لے کے لڑیں گے، لڑنے سے حق ملتا ہے، کوئی کمزور رہے گا تو حق نہیں ملتا اس کو۔ اور یاد رکھو میری اس بات کو، یاد رکھو میری اس بات کو میری ماں اور بہنوں، اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے سیاست کر دے گا۔ ان کو نفرت کیوں ہے مجلس سے؟ کہ مجلس ان کا کھیل سمجھ چکی ہے، یہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے ہم سے، ہم نے کہا آؤ ہم بھی تم سے سیاست کریں گے، کیونکہ مجلس ان کے آگے نہیں جھکتی، مجلس ان کے دل فریب باتوں پر قائل نہیں ہوتی، مجلس ان کی دولت کو ٹھکراتی ہے، مجلس ان کی طاقت کو نہیں مانتی، مجلس ان کے ڈرانے سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہر جگہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے، کل ممبرا میں ہوا تو راشٹروادی کے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا، تو ایک بمبئی کے شیو سینا کے لیڈر کو پیٹ میں درد ہوا۔ میں نے کہا کہ مہاراشٹرا کا چیف منسٹر شنڈے اور ادھو ٹھاکرے رام اور شام کی جوڑی ہے، تو ان کو تکلیف ہو گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری بات کو ذہن نشین کر لو، آپ ووٹ دیتے یا نہیں دیتے آپ کا حق ہے، مگر آپ اس بات کو یاد رکھو، اگر آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے ووٹوں سے مجلس کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، یہ لوگ صرف آپ کا استعمال کرتے رہیں گے، آپ کا استعمال کرتے رہیں گے۔ میرے عزت دار ماں اور بہنوں، زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے تو حرکت کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے، حرکت کریں گے تو پہلی نشانی ہے زندگی کی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے تو پہلی نشانی ہے زندگی کی، اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ زندہ لاش بنے رہیں گے۔ یہ لوگ جب چناؤ آتا ڈراتے ہیں بی جے پی جیت جائے گی، 2019 میں کہا کہ شیو سینا کو ہراؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، صرف آپ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے، کیا آپ نے 2019 میں شیو سینا ادھو ٹھاکرے کو ووٹ دیا یا مودی کو ووٹ دیا؟ دیا آپ نے؟ کتنوں نے نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ شرماؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں آتے موڈی یہاں پہ اویسی کھڑا ہے۔ اب آپ خود سوچو، یہاں پر بی جے پی کا ایم پی کیسے جیت گیا؟
میں آپ کو آ کے بولا تھا کان میں، یا میں کسی کے کان میں جا کر ایتھل کرسی پڑھ کے پھونکا؟ آج کل بہت ہو گئے پھونکنے والے. کیسے جیتا بی جے پی؟ آپ ذمہ دار ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں بی جے پی کی کامیابی کے لیے؟ آپ تو نہیں ہے نا. کون ذمہ دار ہے؟ جو ووٹ دیتے ہیں. مگر ان کو کیا لگتا ہے اویسی کیوں آیا؟ یہ بھارت میرا ہے، اور میرا اس لیے بھی ہے کہ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، جب ہمارے پورے انسانیت کے ابا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ابا یہاں پر آئے، اماں جدہ میں گئی. پورے انسانیت کی یہ ابا کا دیش ہے ہمارے، اور ابا کی جگہ سے کسی کو آپ حق تلفی نہیں کر سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مصائب اور مشکلات تو ضرور ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رات لمبی رہنے والی ہے. یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے. میری اس بات کو یاد رکھو. آپ فرقہ پرستی کو اگر شکست دینا ہے، فاشزم کو اگر ہرانا ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے، مظلوموں کو ان کا مقام دلانا ہے، تو آپ کو ووٹ لینے والے بننا پڑے گا. آپ نے برسوں سے ووٹ دیا ہے. جب آپ ووٹ لینے والے بنیں گے تب آپ کی ووٹ کی اہمیت بڑھے گی، آپ کی آواز کی اہمیت بڑھے گی. اگر آپ صرف ووٹ ڈالتے رہیں گے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، شیو سینا اب سیکولر ہو گئی. شیو سینا کے دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا. دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے. اچھا ہوا دو ٹکڑے ہو گئے، مگر دونوں ٹکڑے کہتے ہیں کہ ہم ہندوتوا کو ماننے والے ہیں. ہندوتوا کا مطلب کیا ہے کہ ساورکر نے ہندوتوا کو ڈیفائن کیا. اس نے صاف طور پر لکھ دیا کہ بھارت کے مسلمان، عیسائی اس ملک کو اپنا مبارک سرزمین نہیں مانتے، نہ ہولی لینڈ مانتے، نہ مدر لینڈ مانتے. یہ ہندوتوا ہے. اگر اور بولنا شروع کروں گا تو لمبا وقت لگے گا. اب آپ فیصلہ کرو کہ جو ہندوتوا کو ماننے والے ہیں. اچھا، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام سے کہ اگر کوئی آپ کے باپ کے قتل میں، آپ کے باپ کے والد کے قتل میں سازش کرتا ہے تو کیا آپ کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ وہ جو آپ کے باپ کے قتل میں کانسپریسی کرتا ہے، کیا وہ آپ کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ تو ساورکر مہاتما گاندھی کے قتل میں کانسپریٹر تھا. اور کس نے لکھا؟ یہ میں نے نہیں، جسٹس کپور کمیشن، انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس کپور، کہ اس وقت کی بمبئی کی پولیس نے صحیح تحقیقات نہیں کی تھی. جو میرے باپ کے قتل میں کانسپریٹر ہے وہ ان کے لیے ہیرو ہے. میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ عنقریب نریندر مودی کی سرکار بھارت میں دو بابا قوم کو بنا دے گی، یعنی ٹو فادر آف دا نیشن. ایک سونتیلا ہوگا، ایک سگا ہوگا. ایک گاندھی ہوگا، سونتیلا، اور ہو سکتا کہ ساورکر فادر آف دا نیشن بنا دے مودی، اور شیو سینا تائید کر دے. یہ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا. اب آپ بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں شیو سینا سیکولر ہے، مبارک ہو تم کو، تمہاری سوچ کو، مگر تم اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہو. میں چناؤ لڑتا ہوں، میں تو آر ایس ایس کے خلاف بولتا تھا اور بولتا رہوں گا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، چاہے وہ گولوالکر کی بنچ آف تھاٹس ہو
یا وی اور نیشن ڈیفائنڈ ہو یا پھر دین دیال اپادھیائے کی کتاب ہو یا پھر ان کے تمام سٹیٹمنٹس ہو. میں جانتا ہوں آر ایس ایس کیا ہے، مگر جو لوگ آر ایس ایس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو بچاؤ. یقیناً پچھلے 8 سال میں جب سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بنے ہیں، ماب لنچنگ بڑھ گیا، ہیٹ کرائمز بڑھ گئے، لو جہاد کے نام پر مارم پیٹی بڑھ گئی، ریلیجیس کنورشن کے نام پر غلط قانون بنائے گئے، دلی میں فسادات ہوئے، یو اے پی اے لگا. مگر اس کے باوجود بھی لوگ بولتے ہیں کہ سیکولرزم کا ساتھ دو، ان سو کالڈ پارٹیز کا ساتھ دو. میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جنید اور نصیر کی جلی ہوئی لاشیں اس کے گھر کو آئی. جنید کے گھر کو میں گیا تھا جمیل خان کے ساتھ، اور جنید کے 6 بچے اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے اس کے 7 بچے، یعنی 13 بچوں کی ذمہ داری جنید پر تھی. جنید اور نصیر کے گھر میں جلی ہوئی لاشیں آئیں. حافظ جنید کو ٹرین میں 16 سال کے بچے کو مار دیا گیا، اس کی لاش اپنے باپ کے گھر کو گئی. رگبر کو مار دیا گیا، اس کی لاش اس کی بیوی کے پاس گئی جو بیوہ ہو گئی. پیلو خان کو مارا گیا. اب بتاؤ آپ ان کو کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکولر پارٹیوں کو یہ صرف جیل کو جاتے ہیں، ہم قبر میں جاتے ہیں. یہ جیل کو جاتے ہیں، ہم قبروں میں جاتے ہیں، اور جیل سے جلدی بیل بھی مل جاتی ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو کیا نواب ملک کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ نواب ملک کو بیل ملی، کس کو ملی پھر؟ زور سے بولو، ڈر رہے کئی کو؟ اور زور سے بولو. نواب ملک کو نہیں ملی. اعظم خان کا سیاسی کیریئر پر کوسچن مارک لگ گیا. آپ بتاؤ پھر ایک جرنلسٹ کا اتر پردیش میں 2 سال کے بعد بیل ہوتی ہے تو اس کی ضمانت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا شیورٹی دینے کے لیے. میں سلام کرتا ہوں ہمارے اس ہندو بھائی کو جو جرنلسٹ ہے، جس نے اپنے گھر کے کاغذات لا کر رکھا ہے. 20 دن کو شیورٹی دینے تیار نہیں ہوا. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میری ایک ایک بات پر غور سے سوچئے، اچھا فیصلہ لیجئے. یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ 24 میں دوبارہ اس وطن عزیز کا وزیر اعظم نریندر مودی بنے. اگر کوئی ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، آؤ بات کریں گے، مگر وہ بولیں گے تیرے سے بات نہیں کریں گے، تو بس خاموش بیٹھ جا. میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہوں. خاموش بیٹھنا میری فطرت میں نہیں ہے. میرے ماں نے، میرے باپ نے مجھے کہہ کر پالا اور پوسا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسد، تو لڑتا رہے، پکارتا رہے، اپنے حق کے لیے لڑتا رہے. میں اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتا. میں اپنے مرحوم والد کو دیا ہوا وعدہ اس سے مکر نہیں سکتا. موت مجھے خاموش کر سکتی ہے. تم گولی چلاؤ یا کچھ بھی کر دو، مگر جب تک رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اویسی کو زندہ رکھے گا، میں لڑتا رہوں گا. مصائب اور مشکلات کے طوفان سے گزروں گا. تم نے ایک مرتبہ میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی، دوبارہ چلاؤ پیارے. میں تیار ہوں، اس غریب اور مظلوم قوم کے لیے مرنے کو تیار ہوں. تم چلاؤ گولی، کتنی گولی چلاؤ گے؟ تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی، مگر انشاءاللہ تعالی میں موت سے ڈرنے والا نہیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب قبر میں جاؤں گا، حشر کے میدان میں مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا. مگر دل کا ایک کونا پکار کر کہتا ہے کہ گناہگار تو ہے اسد، مگر کملی والا رحمت اللہ العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، ہمتوں کو بلند رکھیے. اس مصائب اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا. اگر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ جنید اور نصیر سے ایسا ہوا،
تو سوچو حضرت سمیہ کو نیزہ مارا گیا، وہ شہید ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو نیزہ مارا گیا تھا. اگر ڈر پیدا ہوتا ہے تو امام حسین کی شہادت کو یاد کرو. انہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. حضرت بلال کے اس قربانی کو یاد کرو کہ گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھ کر کوڑے مارے جاتے تھے اور بلال پکارتے تھے احد احد احد. میرے عزتدار ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو بہادر بناؤ. دین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، دین سے رشتے کو مضبوط رکھو. حجاب پہنیں گے، برقع پہنیں گے، چادر پہنیں گے. کسی ظالم حکومت کے فیصلے پر ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. تمہارے ظلم سے ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. میری شناخت اگر ہے، میری پہچان ہے تو میری دین سے. میری نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہی تو میری پہچان ہے. اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ بتاؤ. اس دولت کو بچاؤ، ہمت سے کام کرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. اور آخر میں یہاں کے جو کانگریس کے موجودہ ایم ایل اے ہے، بڑا غرور ہے تم کو اپنی دولت پر. اب جب ویدھان سبھا کے چناؤ آئیں گے، جو غلطی تم نے کی پیسے دے کر مجلس کے کینڈیڈیٹ کو تم نے وڈرا کیا، انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی. ہم اچھے امیدوار کو رکھیں گے. اور میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، اگر بلدیہ کے میونسپل کے الیکشن آتے ہیں تو مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. آپ اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے اپنی آواز کو رکھیے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں 2 ایم پی ہیں آپ کے، اور جب میں یا امتیاز جلیل کھڑے ہو جاتے تو بی جے پی کے 300 ایم پی ایک ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بولتا بیٹھ، خاموش ہو جا، فلاں ہو جا. مگر اللہ کا کرم ہے کہ 300 کے سامنے اس گناہگار کی زبان چلتے رہتی ہے. ایک ایک لفظ ان کے لیے تیر ثابت ہوتا ہے اللہ کے کرم سے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں، مجلس کو مضبوط کریے. اور یہ پوچھئے یہ کانگریس سے، بلکہ یہاں پہ لوگوں سے پوچھو یہ اورنگ آباد کا نام تبدیل کرے، اچھا کیے یا غلط کیے؟ اورنگ آباد کا نام تبدیل کر دیے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 منٹ ہے، بہت بول سکتے، 120 سیکنڈ ہے. اورنگ آباد کا نام تبدیل کرے، پوچھو کانگریس سے اورنگ آباد کا نام کیوں تبدیل کرے، اس پہ کچھ بولو. تو بولیں گے نو بی جے پی کو ہرانے کا ہے. اگر ہم کچھ بولیں گے تو ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا. ارے بی جے پی کو ہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو. ظلم کا مقابلے سے، ظلم سے کرنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، بلکہ ظلم کا مقابلہ مظلوم کو طاقتور بننا پڑے گا. اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا، روشنی پھیلانے سے ہوتا ہے. جہالت کا مقابلہ جاہل بننے سے نہیں ہوتا، بلکہ عقل کی طاقت کو، علم کو حاصل کرنا پڑے گا. یہ لوگ ڈرا رہے ہیں. بی جے پی تو بھارت کی راجنیتی سے مسلمانوں کو غائب کر چکی ہے. اب یہ لوگ، یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمان کو غائب کر دیا جائے اور آپ کا کام صرف ایک گائے بکری کی طرح جا کر ووٹ ڈالتے رہے. میں ایک ہی بات آپ سے کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے تو بکرا چاقو چلنے سے پہلے پیر ہلاتا ہے، مرنے سے پہلے پیر ہلاتا ہے. ارے کم سے کم حرکت کرو میرے بھائی، حرکت کرو. یاد رکھو تم حرکت کرو گے اس میں برکت آئے گی. خاموشی کو توڑو، اس ڈر کو توڑو، ہمت کو بلند رکھو. جنید اور نصیر زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، پیلو خان زندہ ہے. جو لوگ
مسلمانوں پر ظلم کر کے مار رہے وہ مرے نہیں، زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے اور زندگی کا ثبوت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔